ہوگی آخر زمانے میں، اس لیے 1/3 باقی بچ جائیں گے شیعوں میں سے. تو لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے، سرخ موت ہوگی، سفید موت ہوگی، ایسا ہوگا. ہو سکتا ہے، وہ روایات ہے تو ہو سکتا ہے. سرخ موت ہے تو انہوں نے کہا کہ مثلا جسمانی موت ہے، سفید موت ہے، اور دوسرے ڈیفائن کیا ہوا. لیکن موت وہ ہے جو مولا متقیان فرما رہے ہیں. مولا متقیان فرماتے ہیں یہ سب مرے ہوئے ہیں، یہ اس وقت زندہ ہوں گے جب یہ مریں گے. تو اب وہ شخص جو زندہ ہے مرنے سے پہلے وہ باقی بچ جائے گا، اور اس کی زندگی کا دار و مدار ہی اس حیات طیبہ پر ہے جو امام معصوم کی طرف سے آتی ہے. اس لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ جملات ہمیں دیے گئے اور ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، السلام علیکہ یا عین الحیات. سلام ہو آپ پر، باب امام کے لیے سلام ہو آپ پر جو عین حیات ہے. اگر ہم نے اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیا تو پھر ہماری موت نہیں ہے، ہم حیات طیبہ تک پہنچ جائیں گے. اسے ممکن نہیں ہے. تو یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو امام کے ہمراہ کر لیں. مولانا آپ امام کے ہمراہ ہو سکتے ہیں، اگر میں خود چاہتا تو نہیں ہو سکتا، لیکن مولا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہمراہ ہو جائے. وہ جو چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں اپنے سے نہیں کرنا. میں اپنی تمام چیزوں کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے میں کہوں نہیں امام کی ہمراہی نہیں ہو سکتی، میں جو چاہوں کر لوں، امام کی ہمراہی نہیں ہو سکتا. نہیں، ہمراہی ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو اتنا پیوریفائی کرنا ہوگا، فتنوں سے گزارنا ہوگا. لیکن فتنے کا لفظ بھی آتا ہے تو مطلب آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اور مولانا تشریف فرمائے انہوں نے ضرور بتایا ہے. لیکن جو ڈیفینیشن اور پرائمری ریسورسز میں آپ جا کر دیکھیں گے تو کہتے ہیں فتنہ کیا ہے؟ فتنہ وہ پروسیس ہے جہاں پر گولڈ کو پیور بنانے کے لیے اس میں موجود امپیورٹیز کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس پروسیس کو کہتے ہیں فتنہ. تو اب جو بھی اس کے اندر آئے گا مقصد خدا کا یہ ہوگا کہ جس کے اندر بھی امپیورٹیز ہیں وہ فلٹر کر کے ہٹا دی جائیں. تو اب ہو سکتا ہے چھنیاں مختلف لگیں، کبھی ایسا ہو اب وہ 99% وہاں ہوتا ہوگا لیکن خدا 100% چاہتا ہے. خدا کہتا ہے وہ 1% بھی نہیں چھوڑنا ہے، 100% پہ آنا ہے کہ جب یہ فلٹر لگے اور اس سے گزر کر ایک پیور اور خالص مومن آئے گا، وہی ہمراہی کر سکتا ہے امام کی. اس لیے ہمیں یہ فرض ادا کیا گیا کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. بغیر مقصد کے نہیں کہہ رہے کہ تم نے ایک آنسو بہا کے تمہارے گناہ معاف کر دیے. قلیلاً کانا ہو کثیراً، صغیراً کانا ہو کبیراً، نہیں ایسے تو نہیں کہہ رہے. مقصد ہے امام بغیر حکمت کے بات نہیں کرتے. اگر وہ فرما رہے تمہارے ایک آنسو کے اوپر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، صغیر اور کبیر جو تم نے خدا کی بارگاہ میں کیے، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی. آدمی کا میں نے کھا لیا کسی کا اور اس کے بعد ڈکار دے دیتا ہوں کہ مسجد میں مجلس میں بیٹھ کے رو لیا تو میرا پاک ہوئی، نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. جو خدا کے اور میرے درمیان ہے، اگر قلیل اور کثیر ہیں، اگر کبیر اور صغیر ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ اس کو خدا معاف کر دے گا ایک آنسو کے بدلے میں. کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں پیور کر کر یہاں سے بھیجیں. اس پیورٹی کو قائم رکھنا ہے. یہ ہے فتنہ آخر زمان، جہاں پر ہمیں اس طرح سے ہمارا دیکھیے وہ بچے کھیلتے نا، وہ ڈاٹ مارتے ہیں، بیچ میں ریڈ سرکل ہوتا ہے، سب سے زیادہ مارکس اسی کے ہوتے ہیں، نمبر اس کے ہوتے ہیں. تو یہ جو شیعہ ہے نا یہ بیچ میں بالکل کس کیس میں؟ شیطان کا ٹارگٹ ہی شیعہ ہے، کیونکہ صراط مستقیم پہ صرف شیعہ بیٹھے ہیں تو یہ ٹارگٹ ہی شیعہ ہے. اس لیے ہمیں بہت محتاط ہو کر چلنا ہے، لیفٹ رائٹ نہیں جانا، صراط مستقیم پر چلنا ہے. تو علی بن ابی طالب کے ساتھ علی بن ابی طالب ہمراہی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. وہ صراط مستقیم جاتی کہاں تک ہے؟ توحید تک چلی جائے گی صراط مستقیم. تو علی ہمارے ساتھ ہے ہمراہی کرنے کے لیے. اس لیے ہمارا مقصد مجلسوں سے، اس کے انعقاد سے صرف یہ نہیں کہ منعقد ہو گئی ایک کوئی ہم نے ٹارگٹ اچیو کہا بھائی کتنے لوگ آئے، میں نے عرض کیا تھا کہیں اور عرض کروں گا اس کو. اچھی مجلس ہو گئی، ہاں بہت اچھی مجلس ہو گئی. کیسے اچھی مجلس ہوئی؟ ٹک 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 چیک لسٹ لگائی آپ نے، تبرک سارا ختم ہو گیا، سارے لوگ آ گئے تھے، سب سے بات چیت ہو گئی، چائے سب نے پی لی، سب. یہ اچھی مجلس ہو گئی. اچھی مجلس تو ہو گئی لیکن قبول مجلس ہوئی یا نہیں؟ میں عرض کرتا رہتا ہوں بار بار کہ مجلس قبول ہوئی یا نہیں. اس قبولیت تک جانے کے لیے ویسا کرنا پڑے گا جیسے وہ فرما رہے ہیں، ورنہ قبول نہیں ہوگی. یہ ٹریننگ پروسیس ہے. لوگ مجلسوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس ہے، ورک شاپ نہیں ہے. سرکار یہی ورک شاپ ہے 10 دن کی. آپ اس ورک شاپ میں تو آئیے،
آپ مجلس کا نام تبدیل کر کے بچوں کو ماؤں کی گودوں سے نہ اٹھائیے اور کہیں کہ ہم ورک شاپ کر رہے ہیں بچوں کے لیے کربلا کی، اس میں ہم پریزنٹیشنز دیں گے، اس میں ہم کلرنگ بک رکھیں گے، اس میں یہ کریں گے، اس میں وہ کریں گے. بچے کے پاس انفارمیشن تو آ جائے گی، انفارمیشن تو آ جائے گی، علم نہیں آئے گا. علم کے لیے مجلس میں بیٹھنا پڑے گا. انگلش کی کرو، عربی کی کرو، فارسی کی کرو، جیسے کرنی کرو، لینگویج بیریئر کی بات نہیں کر رہا، لیکن خدا کے لیے اس انسٹیٹیوشن کو بگاڑو مت. جب تمہارے میں اتنی وقت نہیں ہے اور اتنی استعداد نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بنا سکو کہ جو اتنا اسٹرانگ ہے، جو انسانوں کی تربیت کر سکے، تو خدا کے لیے اس کو بگاڑو مت. اس کو سیٹ کیا ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے. میں نے اس دن عرض کیا تھا مجلس میں کل کہ یہ آزاداری انسٹیٹیوشن ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. مرجعیت انسٹیٹیوشن ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ہم نے نہیں سیٹ کیے. اس لیے ہم فلاں پرنس کو اپنا مرجع اعلیٰ نہیں بناتے. آپ ان کی تعریفیں کیجئے گا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اصل و کل خیر معصومین علیہ السلام، جو ان کے ساتھ ٹکرا گیا وہ خبیث اور نجس ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. آپ اس کو نہیں پڑھا، بہت سوشل ورک کیا تھا. یہ دیکھیے اس سوشل ورک کا مقصد کیا تھا؟ وہ سوشل ورک آپ کو خدا کی طرف لے کر جا رہا تھا یا وہ سوشل ورک آپ کو بنائے ہوئے ایک آدمی کی طرف لے کر جا رہا تھا؟ مقصد تبدیل ہو جائے گا. نیتوں کا دار و مدار اسی لیے کہا تھا انما الاعمال بالنیات، اور ان نیتوں کا جاننے والا خداوند متعال ہے. اس نے کہا بھاری اتنی ہے کہ بتانا کسی کو نہیں، اور ہلکی اتنی ہے کہ تم خلوص کے ساتھ رکھو گے میں پہچان لوں گا، کسی کو نہیں پتا. انسان کے قلب پر جو ہے بھاری ہو جاتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں. ایک اچھا کام کرے آپ تو بتانا ضروری ہے، اگر بتائیں گے نہیں تو ہوگا نہیں. تو اس نیت میں کہتے ہیں کہ جناب بتائیں گے لوگوں کو تو چرچا ہو جائے گا، تو وہ چرچے سے چرچل بن جاتے ہیں. لوگ کہیں گے نہیں چرچا ہوگا بتا دیں گے، تو وہ بھاری رہتے ہیں جب تک ہضم نہیں ہوتا، جب تک کسی کو بتا نہ دے. ہم خدا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جانتے ہیں، ہم تو نیتوں کے جاننے والے ہیں، تم کیسے بھی کر لو، ہم پہنچائیں گے تمہیں، تم کہاں جانا چاہتے ہو ہم بتائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آخر زمانے کے فتنوں میں اپنے آپ کو اسٹریم لائن پہ رکھیں. یہ پچھلے سال عرض کیا تھا جملہ، صرف ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اب ایک سال میں بڑا فرق آ گیا. وہ جو اے آئی تھا ہمارے پاس وہ اب اچک کر بچوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. تو کیا کریں، کیسے کنٹرول کریں، اس کو کیا کریں؟ تو اس کا حل بھی 1400 سال پہلے دیا. 14 سال پہلے دیا. کیا حل دیا؟ مولانا اے آئی کا اس کا دیکھیے، اب یہ ایک الگ بھاشا بھی نہیں کرتا. درود پڑھے محمد والے کہ کیا لیں کیا نہیں لیں یہ ایک الگ گفتگو. لیکن اے آئی سے جناب اے آئی آ گیا تو معصوم نے کچھ بتایا، آپ تو کہتے ہیں غیب کا علم ہے. تو اگر یہ غیب تھا تو امام نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب غیب کا علم نہیں تھا. تو ہماری تربیت کے لیے بتانا ضروری تھا کہ کیا کریں. تو مولا نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا، مولا متقیان سے گفتگو ہے. غیبت نعمانیہ میں شروع کے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، اور وہاں پہ فرمایا کیونکہ آخر زمانے سے متعلق ہے نا. مولا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی یہ ہوگا، ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ کہا ایمان کو بلیک اینڈ وائٹ سے بچانا. بلیک اینڈ وائٹ سے نہیں، ہمارا تو ٹی وی بھی کلرڈ ہو گیا. تو بلیک اینڈ وائٹ سے ہمارا موبائل سارے کلرڈ ہے. کون بلیک اینڈ وائٹ موبائل لے گا؟ مثلا نوکیا 3310 کون لے گا؟ کوئی نہیں لے گا، کہے گا ہمیں تو کلرڈ موبائل چاہیے. تو رسول کا فرمایا کہ علی اس زمانے میں لوگ اپنے ایمان کو بچائیں گے بلیک اینڈ وائٹ سے، اسود و ابیض. تو بلیک اینڈ وائٹ سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، انہوں نے شرح لکھی ہے. کہا کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اپنا ایمان کاغذ اور کتاب سے لیں گے. خبردار سوشل میڈیا تمہیں ڈسیو نہ کرے، تمہیں ادھر ادھر نہ لے جائے. یہ ہدایات 1400 سال پہلے. اور آ گیا میں بھی یہاں ٹیبلٹ لے کے بیٹھا ہوں، میں بھی لے کے بیٹھا ہوں. آپ کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں، اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو موبائل سے دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ہم نے خود اپنی عادت لگائی، ہم نے خود اپنی عادت بنائی. وہ ہمارے استاد جو فرماتے تھے ان کے لیے تحفہ لے کے گئے، میں نہیں، میرے سینئر لوگ تھے، پاکستان آئے، پاکستان سے آگے تحفہ لے گئے قرآن کا. تو میں کہا نہیں میں قرآن نہیں پڑھا. قرآن نہیں لے، کیسے قرآن کیوں نہیں لیں؟ تو نے کہا اس لیے کہ جتنے قرآن ہیں میرے پاس میں ان کو 40 دن میں ایک مرتبہ ضرور کھول کے پڑھتا ہوں.
اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں 40 دن کے بعد 40ویں دن میں اس قرآن کو لوں اور کھول کے پڑھوں. یہ سیرت علماء ہے کہ قرآن کو کھول کے پڑھنا. اگر وہ قرآن 40 دن تک نہ پڑھا جائے تو شکایت کرتا ہے. موبائل کی بات نہیں ہو رہی. کہا قرآن کے مصحف کو جو گھر میں رکھا ہوا ہے کھول کے پڑھو تاکہ تمہارا ایمان مستحکم رہے. اس لیے اے آئی پہ نہیں چلے جانا اور یہ نہیں کہنا کہ ساری چیزیں اے آئی جنریٹ کرے گا. ہاں بہت اہم ہے, ہاں اہم ہے. دیکھیے اب لوگ تو ان کی بھی تعریفیں کرنے لگے, کیا کرے آدمی. آٹومن امپائر نے جو کچھ کیا اس کے بعد ترکی میں انہوں نے لا بنایا اور انہوں نے بنایا کہ جو ہماری پرانی ہسٹری ہے آٹومنس کی, تو یہ کوئی پڑھے گا نہیں, کہیں پہ نہیں پڑھائی جائے گی. کب پڑھے گا؟ جب وہ بہت اچھا منجھا ہوا ایک مثلا سوشلسٹ بن جائے گا, لبرل بن جائے گا, ساری ویلیوز ہم ہٹا دیں گے. تو پھر اگر وہ ماسٹرز کر رہا ہوگا اور اس کو تاریخ پڑھنی ہوگی تب وہ الاؤ ہے کہ وہ جائے اور اپنی پرانی ہسٹری پڑھے. اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو الفابیٹس وہ پڑھنے آتے ہو عربک الفابیٹس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے تو چینج کر کے انگلش الفابیٹس کر دیے, تو اب وہ پڑھ نہیں سکتا, تو اس کو سیکھنا ضروری ہے وہاں پر جا کر. تو اے آئی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب تک عقائد کا ایک دورہ مکمل نہ کیا جائے اور وحدانیت کے اوپر یقین نہ کر لیا جائے تمام دلیلوں کے ساتھ, اس وقت تک اے آئی استعمال نہ کریں. لے جائے گا آپ کو. اس لیے جس کی ضرورت ہے وہ استعمال کرے. میں پوچھوں ذرا آپ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, مجھے بتاؤ چوائسز. سرکار ضرورت نہیں ہے, وہ یہاں سے ایسی ٹانگ کھینچے گا یخرجونہم من النور الی الظلمات, کھینچ کر دور سے ظلمات کی طرف لے جائیں گے, صرف یہ دکھانے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور لائف. بھائی کتنی امپورٹنٹ چیزیں دو گے ہمیں, ساری امپورٹنٹ ہو گئی اور ساری جو امپورٹنٹ تھی ان کو ہم سے لے کر چلے گئے. اس لیے بہت امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکتب اہل بیت سے ان شرائط کے ساتھ جو وہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے رکھیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. اور یہ جو آخری جملہ میں نے لاسٹ ایئر کہا تھا اس سے آگے پھر بڑھنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہمارے لیے وہ کیا شو کرتے ہیں, جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں فوڈ پروگرام سے لے کے ایجوکیشن پروگرام تک, کہیں پر بھی ان کی یہ نیت نہیں ہے کہ افتخار عابد کے بچے کو خدا پرست بنا دیں. وہ آگے بیٹھیں گے یونائٹڈ نیشنز میں, سارا بجٹ لیں گے اور بجٹ لینے کے بعد کہیں گے جناب ہم پاکستان میں پولیو کے ٹیکے لگا رہے ہیں تاکہ یہ بچے خدا پرست بن جائیں. یعنی بینی و بین اللہ کسی بھی آرگنائزیشن کو اٹھا لیجیے جو ہمیں لونز دے رہی ہے, جو ہمارے کام کر رہی ہے, جیسے بھی کر رہی ہے, وہ سارے افراد کہیں پر بھی ان کا ہدف نہیں ہے کہ ان کو خدا پرست بنا دیں. اب اس سے آگے عرض کروں, ناراض نہیں ہوئیے گا, نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, کسی بھی یونیورسٹی کے مینیفیسٹو میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ ہم سارے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئیں گے, بہترین فیکلٹیز پرووائڈ کریں گے, بہترین تجربہ گاہیں ہوں گی, بہترین چیزیں ہوں گی, اور اس کے بعد ان میں سے جب یہ ماسٹرز کر کے نکلیں گے تو یہ خدا پرست نکلیں گے. کسی یونیورسٹی کے مینیفیسٹو میں ہے, دکھا دیجیے گا مجھے, میں خود چلا جاؤں گا پھر کرنے کے لیے. مولانا کیا کریں, نہ جائیں؟ نہیں چاہیے, ضرور جائیے, اویئرنیس کے ساتھ جائیے. المومن کیس, مومن چلاک ہوتا ہے, اپنا ایمان نہیں دیتا بہت آسانی سے, بہت آسانی سے ایمان نہیں دیتا. سو وی شوڈ بی ویل اویئر کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. جب ہم ان کی خوبصورتی کو لے کر آتے ہیں اور اس سے دھوکہ کھاتے ہیں تو یہ خوبصورتی ہمیں ان کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے بیوی تمام تکلیفوں کے باوجود فرما رہی ہے ما رأیت الا جمیلا, خوبصورتی تو وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی خوبصورت نہیں ہے, کسی کا جمال نہیں ہے. یہ سارا وہ جمال ہے جو حضرت شیطان نے ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ دنیا کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جائے گا. اس لیے جتنی بھی آرگنائزیشن ہے کہیں پر بھی ہو, آج آپ دیکھیے ایک وار ہوئی 12 دن کی, ایک وار ہوئی 40 دن کی, اب دوبارہ سے وار ہے, کون سی آرگنائزیشن آ گئی؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک اتنے بڑے شخص کی اسیسینیشن آپ کر دیں اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آپ کہیں گے کوئی میٹر نہیں تھا, بہت آرام سے تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا آزاد نہیں ہے. یعنی ایک شخص کی شہادت نے اس باطل کے چہرے سے نقاب اتار دیا جو اپنے آپ کو حق کا ترجمان کہہ رہا تھا.
یونائٹڈ نیشن سے لے کر ہر آرگنائزیشن ایکسپوز ہو گئی کہ جناب یہ ظلم تھا. جب ظلم کو ظلم نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم کے ساتھ ہیں. آپ کوئی بھی لبادہ اڑ لیجیے, ممکن نہیں ہے. وہ تمام آرگنائزیشن ان کا ایک ہدف ہے. مولانا کیا ہدف ہے؟ آپ نے کہا خدا پرست تو نہیں بنائیں گے, نہیں بتائیں گے. کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہر وہ ہرڈل اور رکاوٹ جو بت پرستی کے مقابلے میں آ رہی ہے اس کو ہٹا دو. یہ ان کا ٹارگیٹ ہے. جو بت پرستی, آپ مولانا بت پرست ہیں, بت ہیں اس وقت وہ لکڑی سے بناتے تھے, کھانے کی چیزوں سے بناتے تھے. آج وہ خود بناتے ہیں. بت پرستی ہے. دنیا کو خوبصورت سمجھنا بت پرستی ہے. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ ہرڈل جو بت پرستی کے سامنے حائل ہو رہی ہو اس کو ہٹا دو. اس لیے نہ ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے, نہ پروفٹ عیسیٰ کا وجود ہے, نہ ان کی کوئی تعلیمات ہے, نہ ان کے کوئی حوالی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. سب ختم. کہا ہے ہی نہیں وجود, کاٹ دو تاکہ کنیکشن ہی نہ ہو. اچھا شاید وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. نہیں, اپنے آپ کو گمراہ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو انتقام لے گا اس کے ساتھ مریم کا بیٹا ہوگا, تو اس مریم کے بیٹے کو ہی ختم کر دو تاکہ آپ کی سوسائٹی کا کوئی آدمی جا کے یہ کہیں نہیں کہ یہ عیسیٰ, کہا عیسیٰ تو ہے ہی نہیں. عیسیٰ کو یادداشت سے محو کر دو. یہ ان کا ہدف ہے, یہ ان کا ٹارگیٹ ہے. اور اس ٹارگیٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جب آئے اور ایک فورن افیئرز کا سیکرٹری یہ کہے you know these people, what is their idea? Their idea is that they should rule the world and to get the power on this world, and then Mehdi will rule the world according to his rules and regulations. It is necessary for us to stand and fight against them. ہم لوگ سو رہے نہیں, سوتے رہیے, عورت مت بچائیے گا, قوم جاگ جائے گی. مولانا آپ کو مجلس سے نہیں ملے گی, ہاں ملے. آپ کو لوگ نہیں بلائیں گے, نہ بلائیں. آپ کو لوگ اچھا نہیں ہے, نہ کہیں. کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر ہارن نہیں بجایا تو میں جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا اس ممبر کو, اگر میں نے ہارن نہیں بجایا. مولانا آپ ایسے نہیں, ضرورت ہے. ایک سال رمضان سے دنیا تبدیل ہو گئی. اگر کوئی آدمی سمجھے کہ نہیں جی رمضان کے بعد دنیا نارمل ہے, نہیں, دنیا تبدیل ہو چکی ہے. ایک عام آدمی, جب میں 17 سال تھا ایک اسکول کے اندر, جب میں چھوڑا اسکول تو میں نے اپنا اس زمانے میں فیک بک کو استعمال کرتا تھا. تو فیک بک کے اوپر میں نے اپنا بھی اسٹیٹ ڈال دیا, ٹوڈے از مائی لاسٹ ڈے آفٹر 17 ایئرز دس اینڈ دیٹ. تو وہاں پہ بچوں نے بنا جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس انہوں نے اپنے جو ہے ریمارکس دینا شروع کیے. یہ کیے تو ایک نے لکھا, سر دا اسکول ول نیور بی لائک دیٹ آفٹر یو اٹ واز بیفور. میرے لیے اور ایک منظر تخلیق کو ٹارگیٹ کر کر شہید کر دیا جائے, آپ کی دنیا تبدیلی نہیں. اس کا مطلب میری عقل سو رہی ہے, اس کا مطلب میری عقل سو رہی ہے. اٹھانا ہے, جگانا ہے. کچھ ہو گیا, اور یہ ابھی کا نہیں ہے. میں نے اس دن مجلس میں مثال دی تھی, ڈاکٹر صاحب کے گھر میں نے مثال دی تھی کہ یہ ابھی کا نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ مولانا یہ کوئی نئی چیز کر رہے ہیں آپ, نہیں. ہمارے یہاں تو یہ مکتب میں ہے, وہ مرجع جس کو اس بنیاد پر شہید کیا جائے کہ وہ تشیع کا رہبر اور لیڈر ہے, اس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع. تو یہ تو ہماری سیرت ہے. اگر آپ بھول گئے تو بھول گئے, لیکن ہم تو شیعہ ہو کر ان مراجع عظام کو یاد رکھ رہے ہیں جنہوں نے شیعت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. اور اگر آج ہم نے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیعت سے خارج تو نہیں. میری اوقات نہیں ہے میں کسی قوم کے کوئی شیعت میں یا نہیں, یعنی ہمیں شعور کی ضرورت ہے. ہم بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے پاس شعور نہیں ہے. اس شعور کو حاصل کرنا ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے آؤ فرش اعضاء پر بیٹھو, آؤ یہاں سے شعور لو. یہ شعور کی منزلیں ہیں, یہ شعور کے مقامات ہیں. یہاں سے وزڈم ملے گا, یہاں سے حکمت ملے گی, یہاں سے تعلیم ملے گی. تب تم اس قابل ہوگے کہ امام کے ساتھ ہمراہ ہو سکو. یہ پہلا اسٹیج ہے فرش اعضاء, ہمراہی امام کا. اس لیے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مجھے کسی پرچم کی ضرورت نہیں ہے, میرے سر پر صرف عباس کا پرچم ہے. عباس کا پرچم تو میرے سر پر بھی ہے, لیکن اتنے یقین کے ساتھ نہیں ہے میرے سر پر. اتنے یقین کے ساتھ نہیں ہے جتنے یقین کے ساتھ وہ ایک شخص تنہا کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے. کسی کو یقین نہیں تھا, کہہ رہے 36 سال سے جو باتیں کر رہے ہیں ایسے ہی کہہ رہا ہے. اتنے میزائل نہیں بنائے ہوں گے, اتنا یہ نہیں بنایا ہوگا, اتنا اسلحہ نہیں ہوگا, اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. آج وہ آگے کہتے ہیں کہ جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی,
ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا، ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ 4 کارتون سے چلے ہوئے، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ وہ بتا رہا ہے 50 سال پرانا جہاز بھی گیا اور مار کر واپس آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم بیٹھے رہے ہمیں اندازہ نہ ہو، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس فتنے سے باہر آنے کی ضرورت ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سو جائیے، آپ صرف آنسو بہائیں، آپ نے کام انجام دے دیا۔ نہیں، صرف آنسو بہانے سے کام انجام نہیں پایا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ نہیں پتہ اندازہ ٹائم کا، 10 بجے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو لاسٹ ایئر ہم نے یہ بات کی کہ ہم سید الشہداء کے اسی مشن پر ہیں کہ سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جہاد کربلا نکلنا صرف اور صرف ولایت علی بن ابی طالب کے لیے تھا۔ اس میں کچھ معصوم فرما رہے ہیں، اس لیے ہم اس سے آگے اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ اب اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ اگر یہ فرما رہے ہیں ولایت، تو ولایت کرتی کیا ہے جس کو بچانے کے لیے امام پورا گھرانہ لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ولایت کرتی کیا ہے؟ اس ولایت کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک یہ ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی، پتہ نہیں چلے گی کربلا ہوئی کیوں۔ اس لیے ولایت ضروری ہے، اس لیے ذکر ہوتا ہے، اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ پرانا ٹاپک نہیں ہو گیا کہ آپ کہیں جناب یہ پرانا ٹاپک ہے اس کو ذکر نہ کیجیے، نہیں، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ ہے ہماری لائف میں۔ لیکن جس طرح سے توحید کو غلط سمجھ کر ہم اپنی زندگی نہیں سنوار سکتے، اسی طرح سے ولایت کو بھی غلط سمجھ کر ہم اپنی زندگی نہیں سنوار سکتے۔ جب بس یہ امامت کیا ہے، ابتدا کریں، کل انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے جب خداوند متعال جناب ابراہیم سے فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے امام؟ کیا ضرورت تھی کہ ابراہیم کو امام بنایا جائے؟ یعنی نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، سارے سٹیٹس تو ملے ہوئے تھے، یہ خدا کیوں چاہتا تھا انی جاعلک قرار دے رہا للناس امام، انسانوں کے لیے، شیعوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، یعنی انسان کی نجات بھی بغیر امامت کے نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بن کر بھی، اس لیے مولا نے وہ جملہ فرمایا مقتل کا کہ ان لم یکن دینوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد منش انسان تو بن جاؤ۔ اگر تم آزاد منش انسان ہی بن جاتے تو تمہاری شاید نجات ہو جاتی کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو امام نجات دیتا ہے پوری انسانیت کو، اس لیے خداوند متعال یہ آیت بھی فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے اندر یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کل اناس بامامہم، سب کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، بغیر امام کے کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں پوری انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تو خدایا بنا کیوں رہا ہے؟ اب یہ ایک امام ہے، اس کو ایک خاص قسم کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ وہ خاص قسم امام کیا کرتا ہے کہ وہ خدا کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کرے گا کیا؟ امام ایک امت بناتا ہے۔ امام کا کام ہے امت بنانا، اس امت کو تشکیل دینا ہے۔ اب یہ اسائن کر دی گئی جاب، امام بنا دیا تمہیں، کیا کرو گے؟ تمہیں اب امت بنانا ہے۔ امت بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مثلا طریقہ کار کیا ہوگا، سسٹم کیا ہے، بناؤ گے کیسے؟ بس ایک آیت پڑھ کر اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ اسکنتُ من ذریتی بواد غیر ذی زرع، سورہ ابراہیم کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ خدایا اس ڈیوٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ اسکنتُ من ذریتی۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں مثلا بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دیا، نہیں نہیں، بیوی اور بیٹے تو آپ دیکھ رہے ہیں، بیوی اور بیٹے کو تو آپ نے دیکھا، وہ تو کہہ رہے ہیں اسکنتُ من ذریتی، پوری ذریت نہیں، من ذریتی، اسحاق رہے گا وہاں، اسماعیل رہے گا یہاں، تو ذریت میں سے کچھ ذریت کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا۔ اسکنتُ من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آ کر امامت کا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے، بواد غیر ذی زرع۔ اس میں وہ آیت آپ کی سمجھ میں آئے اگر، اور آپ کے اذہان عالیہ کے لیے
الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے حبیب کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے تبدیل کر دیا نعمت کو کفر سے، نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا، اور پھر کیا کیا، وَأَحَلُّوا الْقَوْمَ دَارَ الْبَوَارِ، اور دھکا دے دیا، لے گئے اپنی قوم کو بوار کی وادی میں۔ خدایا بوار کی وادی کیا ہے؟ یہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا امام کے بغیر، تو کہہ رہے ایسی وادی میں جا کر اپنی ذریت میں سے کچھ ذریت کو چھوڑ رہا ہوں کہ جو بے وادن غیر ذی زرعن میں ہے۔ اب اس کے اندر اگر کچھ بھی گرو کرے گا، کچھ بھی اگے گا تو اس ذریت کے ساتھ اگے گا، اس کے بغیر نہیں اگے گا۔ اس لیے جب کہا گیا وہ من ذریتی، اور میری ذریت میں سے امام کون بنے گا، بنے گے تو صحیح، لا ینال عہد الظالمین، لیکن ظالمین تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، دیں گے تمہاری ذریت کے اندر۔ اسی ذریت سے یہ بے اب ہمیں ہوتا ہے کیا تھا جناب، مکہ تھا کیسا تھا، چٹیل میدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک درخت کا پودا بھی نہیں تھا، سایہ بھی نہیں تھا، تو ہماری سارے ذہن کو تو ڈائیورٹ کر دیا، جناب ایک وادی تھی جہاں پہ اس طرح سے تھا، اور اس کے بعد آئے اور زمزم آ گیا، اور صاحب تمثیل ہے، مثال ہے۔ جب تفسیر میں علماء لکھتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ قانون ہے کہ کس طرح سے یہ آیت آگے بڑھے گی، تدبیر کا قانون ہے، جاری ہونے کا جریان کا قانون ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں، میں حدیث عرض کر چکا، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت رک جائے آیت کہ جس کے لیے نازل ہوئی ہے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی زندگی کا دار و مدار یہ ہے کہ یہ آیت چلتی رہے اور ہر جگہ جہاں مصداق آئے اس مصداق کے اوپر امپلیمنٹ کرتی جائے۔ اسے فرما رہے ہیں کہ اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت میں سے کسی کو رکھ دیا، کہاں رکھا، خدایا بواد غیر ذی زرع، یہاں پہ لوگ بتوں کی پرستش کریں گے، یہاں پر لوگ آئیں گے تجھے تیری پرستش نہیں کریں گے، لیکن اس وادی کو سرسبز بنائیں گے، زمزم پانی سے بنے گا، وہ زمین کو سرسبز و شاداب کرے گا، لیکن وہ دل جو مردہ ہیں ان کو امام کا حکم زندہ کرے گا، وہ حیات ان تک جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے، اس لیے جناب ابراہیم فرما رہے ہیں کہ خدایا میں نے اپنی ضروریت کو لے جا کے وہاں پر رکھ دیا۔ یہ کوئی ایسا مثلا فیل نہیں ہو رہی کہ وہاں رکھ دیا، اچھا تو کر دے، سب کر دے، وہ ہے ساری روایت کہ جبرائیل کہاں رہے ایمان ٹیسٹ کر رہے ہیں، کس کا، حاجرہ کا۔ اب میں اپنی خواتین سے، اپنی بہنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایمان بہت ضروری ہے، اگر نسل کو بچانا ہے تو ماں کا ایمان بہت ضروری ہے۔ اس نے حاجرہ سے آگے پوچھا کہاں کیا ہوا، کہا میرے نبی نے مجھے چھوڑ دیا یہاں پر، کہا کس کے حکم پہ، کہا خدا کے حکم پہ، کہا کون ہے، کہا خدا ہے۔ اس سے آگے سوال نہیں بچا۔ اس لیے پریشانیاں مشکلات آئیں گی ظاہری طور پر بھی جو دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا حل یہی ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے امام کے سامنے۔ اگر امام کے سامنے سرنڈر نہیں کیا نجات نہیں ہے، نجات نہیں ہے ہی نہیں۔ ایک مثال یعنی آپ اس کے دیکھیے کلام الہی ہے، کلام الہی کہیں اور عرض کریں گے، معصوم فرماتے ہیں قرآن کا ایک حرف لفظ یا جملے کی بات نہیں ہو رہی، ایک حرف کے پیچھے 70,000 معنی ہیں، 70,000۔ ابھی تک جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں پیغمبر اکرم کے بعد عالم اسلام میں، شیعہ سنی سب ملا کر تقریباً 1,300، تو ابھی تو وہ ایکسپریشن 70,000 پر نہیں پہنچے، تو ہم سمجھ کہاں سے لیں گے؟ اس لیے ہم محتاج ہیں کہ جو امام بتائے وہ سمجھیں۔ اگر امام وہ حدیث نہیں فرمائیں گے تو یہ فرمایا امام نے، کہا وہ ذریت ہم ہیں جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ابراہیم، وہ ذریت اسماعیل کی نہیں ہے، وہاں سے آئیں گے۔ اب کیسے اسماعیل کو ملا نہیں ملا انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں رہے گا۔ تو اہم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ امامت کام کیا کر رہی ہے۔ اگر ولایت کو نہیں سمجھا تو پھر ولایت کے، میں اس کو بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں اور بس آپ کے اذان عالیہ کو منقلب کر دوں گا کہ بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں۔ کیا مثال دیتا ہوں؟ بھائی آپ نے نیا موبائل خرید لیا، کوئی اور ڈیوائس خرید لی اور اس کو اپ گریڈ کیا تھا، مثلا پہلے آپ کے پاس تھا مثلا AYZ کچھ کر کے، اب آپ کے پاس آ گیا Z2 فلانا 25,000، تو آپ نے کہا یہ لے لیا جائے، تو آپ نے اپ گریڈ کر لیا، تو آپ کو وہ 24,999 والا چلانا آتا تھا، ایک گریڈ آگے بڑھ گیا، تو آپ نے اس کا
اس کی مینول بک پڑھی؟ جب آپ نے اپ گریڈ کیا اپنے آپ کو موبائل کے ساتھ تو آپ نے اس کی مینول بک پڑھی؟ نہیں مولانا، تو آتا تھا، مینول بک تو نہیں پڑھی. تو مینول بک نہیں پڑھی لیکن آپ نے موبائل چلا لیا، چل بھی گیا، لیکن جیسا چلنا تھا ویسا نہیں چلا. اب اگلے سال آپ دوبارہ تبدیل کر لیں گے، پر اگلا سال تو بہت دور ہے، ابھی 6 مہینے میں دوسرا ماڈل آئے گا تو کوئی اور لے لیں گے. تو آپ نے وہ بھی تبدیل کر لیا. تو ہم چلتے چلے آئے. میں اپنے بہنی و بہن اللہ کہہ رہا ہوں، میں نے گیجٹ استعمال کیا، میں نے کسی کی مینول بک نہیں پڑھی اور سب چل رہے ہیں، سب اپنی زندگی پوری کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو چلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھیے زندگی تو گزر جائے گی لیکن اگر ولایت کو نہیں پڑھا تو ویسی نہیں گزرے گی جیسی گزرنی چاہیے. اس لیے ولایت ضروری ہے، اس لیے ولایت سے اٹیچمنٹ ضروری ہے، اس لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ تمہیں چلنا کیسے ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ تمہیں ٹھہرنا کہاں پر ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ کس وقت رکوع کرنا ہے، کس وقت نماز پڑھنی ہے، کس وقت دفاع کرنا ہے، وہ بتائے گا. ہم خود سے نہیں ڈیفائن کر سکتے. اس لیے زندگی حیات طیبہ بنے گی. اس لیے امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک امت بنائے، ولایت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک امت بنائے. اس لیے سید الشہداء اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں کہ امت بنائیں، ایک شخص نہ بنا دیں، امت بنائیں گے ولایت کی بیسس کے اوپر. اس لیے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے وہاں پر بیعت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب لوگ اس کو بھی ضعیف روایت کہہ کے، سرکار آپ ضعیف کے نام پہ سب کچھ پڑھ دیں. جب ہم پڑھتے تو کہتے نہیں ضعیف روایت ہے، یہ روایت ہوئی ہے تو محمد عربی کو لکھا ہی نہیں، یہ فلاں کتاب کے اندر ضعیف روایت ہے. سرکار ضعیف روایت ہے تو آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں ضعیف روایت، ہم بھی لے رہے ہیں ضعیف روایت. اور اس ضعیف روایت کو اگر امام کے کریکٹر سے بنایا جائے تو کوئی توہین نہیں کر رہا. جہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ جناب میں کیوں نکل رہا ہوں، میں کس وجہ سے نکل رہا ہوں، میرا سبب کیا ہے، طلب الاصلاح فی امت جدی. اس لیے عنوان رکھا کربلا اور اصلاح امت. یہ ولایت اصلاح امت کیسے کر رہی ہے اور وہاں سے نکل رہے ہیں. بس آج سفر کی گفتگو اور جناب سکینہ سے اس کو متصل کرنا ہے کہ پہلی مرتبہ بنو ہاشم جمع ہوئے سید الشہداء کے گرد اور جمع کیا، ایک ایک کو آواز دی کہ مجھے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں. اور دیکھو اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پھر دروازہ توڑ کر داخل جانا. اب دیکھیے یہ رجب کا واقعہ ہے اور محرم 6 مہینے کا فرق ہے. تو جناب سکینہ بھی گھر میں ہے نا، جناب سکینہ بھی دیکھ رہی ہیں کیسے ہو رہا ہے. وہ نوجوان مولانا محمد قاسم یہ سب بھی جا رہے ہیں، یہ سب بھی گئے، ان سب نے بھی جا کر دیکھا اور دیکھا کہ جیسے ہی آواز بلند ہوئی بنو ہاشم کے جوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اجازت نہیں دی کہ کوئی امام کے اوپر زبردستی کر سکے. امام نے فرمایا جب 2 روزے روشن ہو تب بلانا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. لیکن یہاں سے پھر امام نے فرمایا کہ اب چلنے کی تیاری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سفر ہے امام کی زندگی. اگر اس سفر کو نہیں سمجھا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے خطبات جو دے رہے ہیں اور جو آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے مسائل کے کچھ ٹکڑے آگے خدمت میں عرض کروں گا. اور ایک مرتبہ کہا گیا مدینہ سے نکلنا ہے اور سواریاں تیار ہو گئیں. بنو ہاشم کا محلہ ہے مدینہ کے اندر، مکہ میں بنو ہاشم کا محلہ نہیں ہے، مدینہ میں بنو ہاشم کا محلہ ہے. اب یہاں سے جب سواریاں چل رہی ہیں تو کس احترام سے مخدرات عصمت کو سواریوں پر سوار کیا جا رہا ہے، اس کو بتا رہے ہیں کیسے ہوا. سب آ گئے اور ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی کہ آپ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اب بنت علی آ رہی ہے، اب زہرا کی بیٹی آ رہی ہے، اب زہرا کی بیٹی تشریف لا رہی ہے. کہتے کہ کس طرح سے ہوا، مولانا عباس آگے بڑھے، جناب علی اکبر آگے بڑھے، امام حسین خود آگے بڑھے، جناب قاسم آگے بڑھے اور ایک جاہ و جلال کے ساتھ جناب زینب کو سوار کیا گیا. ہاں دوسری ہماری یہاں تھی نا تو سکینہ دیکھ رہی ہوگی کس طرح سے میری پھوپھی اماں کو سوار کیا جا رہا ہے. عزیزوں یہاں سے چلے مکہ گئے، جب مکہ میں گئے تو وہاں پر بھی یہی حال ہے. اور ایک مرتبہ جناب عباس آواز دیتے ہیں اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اب علی کی بیٹی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. آئے اور بی بی نے سوار ہوتے وقت کبھی بھی اونٹ کی رکابوں میں پاؤں نہیں رکھا. یا زانو عباس تھا سوار ہونے کے لیے یا زانو علی اکبر تھا جس سے سوار ہوتی
تھی. یہ عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. بیویاں دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے جناب زینب کو سوار کیا جا رہا ہے. بس عزیزو ایک مرتبہ جب کربلا میں پہنچے اور مولا نے فرمایا کہ ہاں یہاں پر اتار دو سواریوں کو, اب زینب کو اترنا ہے. زینب اترے گی کیسے؟ عزیزو ایک تبدیلی واقع ہوئی. مولا حسین نے نوجوانوں کو کھڑا کیا قیام تک. اب بیوی کو کہا کہ تشریف لائیے. نہ علی اکبر کا زانو تھا, نہ عباس کا زانو تھا, نہ قاسم تھے, خود سید الشہداء زانو آگے بڑھا کر بہن کو کربلا کی زمین پر اتارا. بس عزیزو یہ وہ مناظر ہے جو سکینہ دیکھ رہی ہے. اور عزیزو دو جملے کہ اپنی دادی سے کتنی مشابہت رکھتی تھی یہ سکینہ. یہ سکینہ وہ ہے کہ جس سے سید الشہداء سب سے آخر میں مل رہے ہیں. کیسی شباہت. کہا کہ جناب زہرا جب رسول اللہ کے پاس ہے تو ایک کان میں سرگوشی کی, بی بی رونے لگی, پھر کچھ کہا, بی بی مسکرانے لگی. جب انتقال کے بعد اور شہادت کے بعد بتایا تو کہا میرے بابا نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, اور اس کے بعد کہا تم پہلی فرد ہوگی خاندان میں سے جو مجھ سے ملو گی. آئے سکینہ جب مل رہی ہے بابا سے, سکینہ تم پہلی وہ شخص ہوگی جو اپنے بابا سے ملو گی. لیکن سکینہ تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم یتیم ہوگی. بس عزیزو یہ یتیم کا لفظ ہے نا, اس چھوٹی بچی نے اس یتیم کے لفظ کو کیسے سمجھا ہوگا؟ ایسے سمجھا ہوگا کہ جب جناب مسلم بن عقیل کی خبر آئی, امام نے بلایا حمیدہ بنت مسلم بن عقیل کو, ایک مرتبہ بلا کے زانوں پر بٹھایا, پرانے گوشوارے اتارے, نئے گوشوارے کانوں میں ڈالے, سر پر ہاتھ پھیرا, کہا بیٹی میں تمہارا چچا ہوں. سکینہ سمجھی کہ جب یتیمی آئے گی تو کوئی سر پر ہاتھ رکھے گا, کوئی پرانے گوشوارے اتار گا, نئے گوشوارے پہنائے گا. لیکن ہائے سکینہ جب یتیمی آئی تو لوگوں نے نہ سر پر ہاتھ رکھا, نہ چادر پہنائی, چادریں گھسیٹ لی گئی, مغنے اتار لیے گئے. ارے یہاں تک ہوتا تو کافی تھا. ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھا, کہا میں اتارنا چاہتا تھا بالیاں, لیکن ایک مرتبہ میں نے بالیوں کو کانوں سے کھینچا, سکینہ کے کانوں سے خون روا ہوا. بس اعظم الذی ایام کا ابن ماتم سعید یا حسین یا حسین یا حسین.